اس حسد کے عجیب و غریب واقعات ہیں، لیکن ایک واقعہ تو بہت ہی عجیب ہے کہ یہاں تک بھی حاسد جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ مل کے پلان لگایا کہ ان کی کسی طرح پبلک انسلٹ کر دو۔ جب پبلک انسلٹ ہو جائے گی تو پھر ہم لوگوں کو کہیں گے کہ کہاں اس کی بات ماننے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ مسجد سے جب اپنے گھر آیا کرتے تھے، راستے میں ایک بیوہ کا گھر تھا، اس بیوہ کو تیار کیا کہ تجھے ہم تیری ضروریات زندگی پورے ہونے کے لیے اتنا اتنا پیسہ دیں گے، تو کسی بہانے سے ابو حنیفہ کو اپنے گھر میں بلا، صرف گھر میں بلا لے۔ اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہونا کیا ہے۔ ایک طرف غربت تھی، ایک طرف اتنی دولت کی دعوت تھی۔ وہ سمجھی شاید یہ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو چلو میں کسی بہانے ان کو گھر بلاتی ہوں۔ عشاء کے بعد آپ اپنے گھر آ رہے تھے، وہ عورت جلدی سے اپنے گھر کے دروازے سے نکلی، چادر میں تھی، کہنے لگی کہ اے گزرنے والے، گھر میں کوئی آخری سانس کے اوقات میں ہے، سکرات کی حالت میں ہے، اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو تم ذرا اس کی وصیت سن لو۔ جھوٹ بولا اس نے، لیکن شریعت کا حکم ہے کہ اگر مرنے والا وصیت کر رہا ہو تو قریب جو بندہ بھی ہو وہ اس کی وصیت کو سنے۔ یہ چیز وجوب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب کو پتہ نہیں تھا، آپ نے اعتماد کر لیا کہ بھئی میں اس کی بات سن لیتا ہوں۔ جیسے ہی دروازے سے اندر قدم رکھا، اب وہ حاسدین تو پہلے سے چھپے بیٹھے تھے۔ اس کو تو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم نے کوئی بات کرنی ہے۔ اب انہوں نے امام صاحب کو گھیرا ڈال لیا اور کہنے لگے کہ عشاء کے بعد رات کی تنہائی میں بیوہ کے گھر میں تمہارا آنا جانا ہے اور تم لوگوں کے امام بنے پھرتے ہو۔ چلو جی، اب اس عورت کو بھی پتہ چلا کہ کیا بات ہوئی۔ عورت کو بھی یہ بات عجیب لگی اور انہوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا، اور ایک بندہ بھاگ کے گیا، اس نے حاکم وقت کو بتا دیا کہ جی شہر کی علمی محفل کا سب سے بڑا امام عشاء کی نماز کے بعد بیوہ کے گھر تنہائی میں اندھیرے میں پایا گیا اور ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کو نیند آ رہی تھی، اس نے آرڈر جاری کر دیے کہ ان کو اور اس عورت کو دونوں کو جیل میں ڈال دو، میں صبح اٹھ کے مقدمہ سنوں گا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو ہے نہیں۔ اب جب عورت کو پکڑ لیا گیا تو وہ تو نہیں سمجھتی تھی کہ میرے اوپر یہ مصیبت بن جائے گی۔ چلو جی، اب عورت بھی پکڑی گئی اور امام صاحب کو بھی پکڑ کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ حاسد لوگ بغلیں بجاتے گھر گئے کہ اب صبح سب پیا پانچا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، پولیس نے ان دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ امام صاحب وضو سے تھے، انہوں نے اس اندھیرے میں نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ جو عادت تھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، انہوں نے اپنا معمول شروع کر دیا، 2 نفل، 4 نفل، 10 نفل، 20 نفل۔ عورت ذات، آخر عورت ذات تھی، سوچتی رہی میں بھی جوان العمر ہوں اور ان کی عمر بھی ایسی ہے، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، اگر ان کی طبیعت کے اندر کوئی برائی ہوتی تو یہ اس وقت مجھ سے برائی کے مرتکب ہوتے۔ یہ اس وقت بھی اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اب اس کے دل کے اندر ندامت ہونی شروع ہوئی کہ میں نے ایسے آدمی پر الزام لگایا اور ایسے آدمی کو جیل پہنچایا۔ چنانچہ اندر اندر شرمندہ ہوتے ہوتے بالآخر جب آپ نے کچھ رکعتوں کے بعد سلام پھیرا تو وہ آ کر معذرت کرنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، اور اس نے پوری سٹوری ان کو سنا دی کہ اس طرح مجھ سے تو وعدہ کیا گیا تھا رشوت کا، غربت کی وجہ سے میں نے ہاں کر لی تھی، مجھے اتنا اندازہ تھا کہ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے،
یہ تو پتہ نہیں تھا کہ ہم یہاں پہنچ جائیں گے۔ امام صاحب نے جب ساری بات سن لی، امام صاحب فرمانے لگے اچھا اب میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کیا؟ کہنے لگی حل یہ ہے کہ یہ جو پولیس والا کھڑا ہے نا، اس کو بلاؤ اور اس کو رو دھو کے کہو کہ میرا گھر ایک کام ہے اور میں یہاں قید میں ڈال دی گئی ہوں اور صبح پتہ نہیں میرے بارے میں کیا فیصلہ ہو، تو تم مجھے لے کے میرے گھر جاؤ اور پھر واپس آ جاؤ، میں اپنا کام سمیٹ کے آتی ہوں۔ عورت آ دو، منت حماجت کرو گی، مان جائے گا، اور اگر مان جائے تو تم سیدھا میرے گھر جانا اور میرے گھر جا کے میری بیوی کو ساری بات بتا دینا اور یہ برقع اسے دے دینا اور اسے کہنا کہ واپسی پہ اس پولیس والے کے ساتھ وہ میرے پاس آ جائے۔ چنانچہ اس عورت نے 2 آنسو نکالے، اس وقت تو ویسے ہی نکلنے تھے اس کے، 2 کے بھی 4 نکلے ہوں گے کہ میرا کام ہے اور صبح پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوتا ہے، اور تو اچھا ہے اور میری حالت کے اوپر رحم کر، ترس کھا لے۔ منت حماجت کی۔ وہ پولیس والا کہنے لگا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ ساتھ چلا اور یہ برقعے میں پیچھے پیچھے، اب یہ سیدھا امام صاحب کے گھر، ان کی اہلیہ کو جا کر پورا واقعہ سنایا اور برقع ان کو دے دیا۔ چنانچہ انہوں نے برقع پہنا اور پولیس کے ساتھ واپس۔ اب جب صبح ہوئی، وقت کے حاکم نے دربار لگایا، اب حاسدین سارے شہر سے جناب اکٹھے ہو کر آ گئے، آج ہم تماشا دیکھیں گے۔ پولیس آئی اور اس نے دونوں کو گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگا کے دربار میں پہنچا دیا۔ حاکم وقت نے کہا ابو حنیفہ تمہارے علم کا اتنا چرچا ہے اور تم لوگوں کے مقتدا کہے جاتے ہو، اور تمہاری اخلاقی حالت یہ ہے کہ تم غیر عورت کے پاس عشاء کے بعد تنہائی میں ہوتے ہو۔ آپ نے فرمایا کون سی غیر عورت؟ وہ کہنے لگا یہ جس کے ساتھ تمہیں گرفتار کیا گیا۔ تو میں یہ غیر تو نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ تمہاری بیوی کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ میرے سسر کھڑے ہیں، ان کو بلا لو کہ وہ برقعے میں دیکھ لے کہ یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں۔ اب سسر صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے برقعے میں دیکھا تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، یہ میری بیٹی ہے، میں نے گواہوں کی موجودگی میں ان کا نکاح کیا تھا۔ حافظین کا تصور بھی نہیں تھا کہ اس مصیبت کا یہ حل بھی نکل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے امام صاحب پر رحمت فرمائی، حاسدین پھر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے خائب و خاسر ہوتے ہوئے واپس اپنے گھروں کو لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ امام صاحب کو بری فرما دیا۔ حسد میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں۔